हाय डियर व्यूअर्स, एक बार फिर वेलकम है आपका हाउ टू रिलैक्स हिंदी में। और आपके सुकून को तलाश करने के लिए और आपकी प्रॉब्लम्स के हल के लिए हम मुख्तलिफ़ वीडियोस बनाते रहते हैं। आज जो हमने टॉपिक का इंतखाब किया है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है रेकी हीलिंग के मुतालिक। यानी ये एक ऐसा फॉर्म है जिसको रेकी कहा जाता है, रिकी कहा जाता है, और मोस्टली मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल ये मशहूर हो चुका है। अल्टरनेटिव हीलिंग मेथड है। इससे पहले भी मैंने आपको एक होलिस्टिक हीलिंग के ऊपर बताया, तो चाहता हूँ कि अल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं वो आपको बताए जाएं और बताया जाए कि इंसानी जिस्म, इंसानी रूह को शिफायाब करने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरीके से इंसान को ऐसे इल्हाम दिए जिसके ज़रिए से मखलूक खुदा को मुख्तलिफ़ बीमारियों और तरह तरह के ज़हनी मसाइल से बचाया जा सके। अब रेकी हीलिंग क्या है और इसकी पावर्स कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर बड़े बेतहाशा आपको नेट के ऊपर लेक्चर्स मिलेंगे, और जिसके अंदर तमाम मज़ाहिब के अंदर ये प्रैक्टिस तकरीबन किया जाता है। और नॉर्मली जो लोग मुल्हिद हैं वो भी शायद किसी न किसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इसको साइंटिफिकली भी प्रूफ किया गया है और लोग इसे मानते हैं। इसका अगर आप ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट सादा लफ्ज़ों में समझना चाहते हैं तो ये वही बात है कि जब तक इंसान अपनी इनर पावर्स का इस्तेमाल करेगा, वो जो पावर्स उसे मिलेंगी उस पावर्स के ज़रिए वो ख़ुद को हील करेगा, वो भी रेकी होगी। फिर इसकी अगला लेवल आता है कि इसी रेकी की जो पावर है, जो इनर आपकी एनर्जी है, उसके ज़रिए से आप दूसरों को, इसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं कि आप अपनी पूरी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करके अपने हाथों में लेके आते हैं। जो आपका रिसीवर है जो आपके सामने है, वो उसके ऊपर आप हाथ के ज़रिए, ये जो प्रैक्टिस हो रहा है नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूँ, हाथ के ज़रिए उसकी अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उस जो मरीज़ है उसके अंदर आप ट्रांसफ़र करते हैं और उसका इलाज किया जाता है। फिर एक अगला लेवल आ जाता है कि जिसके अंदर मरीज़ आपके सामने नहीं होता है, लेकिन रेकी मास्टर जो है वो जहाँ भी पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी मरीज़ हो, उस मरीज़ को यहाँ से जहाँ पर वो बैठा हुआ है और यहाँ से उसका जो चार्ज है, इसकी जो जो होती है, इसको चार्ज कहा जाता है, इसकी एनर्जी को, कि वो जो चार्ज है वो उस मरीज़ की तरफ भेजता है और मरीज़ हील होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बहुत से मरीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ़ चार्जिंग मतलब ये है कि रेकी चार्ज्ड रेकी चार्ज जो हैं वो मुख्तलिफ़ उसकी चीज़ें जो हैं वो भेजी जाती हैं ताकि उनके खाने से, उनके जलाने से, उनको इस्तेमाल करने से उसकी नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से चाहे वो जिस्मानी बीमार है, जहनी बीमार है, XYZ किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करे और पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर बहाल की जाए। अब अगर आप इसको सिर्फ एक मॉडर्न साइंस जो लोग समझते हैं कि ये मॉडर्न इलाज है जी, इसके अलावा ये तो मतलब ये है कि आजकल के वक्तों की बात है जब साइंस इतनी तरक्की कर गई है, जब ह्यूमैनिटी इतनी तरक्की कर गई है, जहन इतना तरक्की कर गया है। लेकिन आपको ये बताऊं कि बेसिक्स वही पुरानी है और ये कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है इसको समझना। अब देखिए कि पावर जो है वो तो आपके अंदर से आनी है, और जैसे मैं पहली एपिसोड्स बना चुका हूँ जिसमें सेल्फ नोइंग है और सेल्फ नोइंग क्यों ज़रूरी है सॉरी, आपके माइंड को समझना आपको क्यों ज़रूरी है, ये सारी मैं एपिसोड्स बना चुका हूँ। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, इस पेज के ऊपर या ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो आप मेरी वो दूसरी वीडियोस देख सकते हैं।
اس سے آپ ہر قسم کی پاور لے سکتے ہیں، میڈیٹیشن لے سکتے ہیں، آپ ریکی کی پاور لے سکتے ہیں، ہولسٹک ہیلنگ کی پاور لے سکتے ہیں، انٹیوشن کے اوپر ہم نے ایک اور ویڈیو بنانی ہے، اس کی پاور لے سکتے ہیں، اپنے مائنڈ کو کام کرنے کی پاور لے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے وہ جو اپنی پہلی کچھ ویڈیوز بنائی ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نیا علم ہے، جدید ہے، تو آپ کو بتاؤں، مثال دوں، جو صوفیاء کرام، اولیاء کرام، صوفی سلسلے کے اندر جو لوگ ہوتے تھے، اس کے اندر آج بھی آپ دیکھ لیں تو یہ جو ریکی ہیلنگ ہے، اس کے ذریعے سے پرانے زمانے کے اندر یہ ہوا کرتی تھی، گائیں، بھینسیں یا مختلف جو جانور ہیں، پالتو جانور، وہ رکھے جاتے تھے، لیکن جو روحانی بزرگ ہوتا تھا وہ اس سے کوسوں دور ہوتے تھے، اور وہاں تک لے کے جانا بہت بڑے جان جوکھم کا کام تھا۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہ بزرگ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، جہاں پر وہ موجود ہے، ملنے والا ملنے آتا تھا، اور وہ اس گائے، بھینس یا جو بھی وہاں پر ہوا کرتی تھی، جو میرے مشاہدات میں سے گزرا ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں سے، مختلف وظائف سے جسٹ اس گائے کا نام پوچھتا تھا، کیونکہ پرانے لوگ جو ہے گائے کا نام بھی رکھتے تھے، اس جانور کا نام ہوتا تھا، نہیں تو اس کے مالک کا نام ہوتا تھا، اور جس جگہ پہ وہ موجود ہے وہ پوچھ کے اور صرف اس کا تصور لے کے اور اپنی وہ جو ریکی کی پاور ہے اسے استعمال کرتے ہوئے وہ گائے یا وہ جو پالتو جانور ہے اس کو شفا یاب کرتے تھے۔ اسی طرح انسانوں کے بارے میں بھی یہی تھا۔ پھر اب جو انہوں نے چار کمپوننٹس کا ذکر کیا ہے کہ جی مختلف کمپوننٹس کو ریکی کے جو ماسٹرز ہیں وہ اس کو چارج کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے استعمال کرو۔ جو قدیم بزرگ تھے، آپ اگر شمع شبستان رضا، احمد رضا بریلوی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح حکیم صاحب ہے ایک اپنا، مشہور صاحب، ان کی بہت اچھی کتابیں ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں جو پرانے علوم کے ماہر رہ چکے ہیں، اور حکیم شہاب صاحب کی بات کر رہا ہوں میں، ان کی کتابیں ہیں، اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ بخور دیا جاتا تھا جلانے کے لیے، اور اس کے اوپر وہ جو ماسٹر ہوا کرتا تھا، روحانی بزرگ ہوا کرتا تھا، وہ اس بخور کے اوپر کچھ جو ریچولز تھے وہ پڑھتا تھا، پڑھ کے پھونک کر اس کو دے دیا کرتا تھا، اس کو کہتا تھا کہ لے جائیے، اور اس سے آپ کا جو بھی مریض ہے وہ اس کو روز جلائے وہ ہیل ہو جائے گا۔ تو ریکی میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک کینڈل دے دیتے ہیں، کینڈل جا کے آپ نے جلانی ہوتی ہے، اور جو اس سے آپ کے نیگیٹو پاورز جانے لگیں گی۔ اصل میں وہ جس وقت، اب ریکی سیکھنے والوں کے لیے، جس وقت وہ بزرگ اس کے اوپر اپنی جو مائنڈ کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اور ریچولز کو اس کے اوپر پڑھ کر پھونکتا تھا، تو اس وقت وہ مریض جو ہے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا تھا جب وہ چیز لے کے جاتے تھے۔ تو یہ ریکی تھی بیسکلی، اسلام میں ریکی ہے، ریکی ہے۔ اب جو لوگ نہ مانے تو نہ مانے، آج اس کا نام ماڈرن ہو گیا ہے صرف۔ یہی چیز اب جس طرح جادو کا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے، سپر نیچرل پرابلمز ہو گئے ہیں، تو ہمارے ریکی کے ماسٹر کیا کرتے تھے، جو اس وقت کے جو گریٹ ماسٹرز تھے، وہ پانی پڑھ کے دے دیا کرتے تھے۔ فرض کریں اگر کوئی گھر ہے، اس کے اندر کوئی جادو جنات یا اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، تو یہاں سے بیٹھے بیٹھے وہ جو بھی وہ اسپاٹ ہے اس اسپاٹ کے اوپر تصور کر کے اور اس جگہ سے وہ نیگیٹو اثرات ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو بات وہیں آ جاتی ہے، یہ ہے ریکی۔ اس کی پاورز آپ کیسے لیں گے؟ دیکھیں، نیچر سب سے بڑی پاور ہے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا لیکن جو مذاہب کا فالوور ہے، وہ ایک ہی پاور ہے جو پوری کائنات کو چارج کر رہی ہے۔
جو انسان کو بھی وجدان دیتی ہے، فکر دیتی ہے، اپنے علم کی روشنی دیتی ہے، اس روشنی کو تلاش کرنا ہے۔ جب وہ روشنی ملے گی تو خود بخود مختلف پاورز آپ کے پاس آئیں گی، لیکن طریقہ وہی ہوگا کہ یہاں پر بھی جو میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے خود کو جانیے، اپنے اندر کو مضبوط کیجئے۔ میں نے اورا کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، اورا کے متعلق ویڈیوز بھی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے اپنا جو حصار ہے اسے مضبوط کیجئے اپنے، کیونکہ ریکی چارجنگ پہ چلتی ہے، آپ کا جسم چارج ہوتا ہے۔ اگر آپ ریکی کی پاور لینا چاہتے ہیں تو جسم کے اندر اتنی بیٹری تو ہو کہ وہ جو پارٹیکلز اس وقت آپ کے پازیٹیو موجود ہیں وہ آپ کے اندر سمائیں، تاکہ آپ اس ریکی کی پاور کو ایبزارب کر سکیں۔ تو ایبزاربشن کے لیے آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہوگی، پازیٹیوٹی لانی ہوگی، اور چاہے آپ جس بھی مذہب کو، فرقے کو فالو کرتے ہیں، آپ کو اسے سمجھنا ہوگا۔ اگر نہیں کسی فالو کرتے تو سوچ لیجئے کوئی نہ کوئی ہے جو یہ پاور چلا رہا ہے، جس کے ذریعے سے یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ اگر اسے نیچر بھی کہتے ہو تو نیچر لور بننا پڑے گا نا آپ کو، اس سے محبت کرنی پڑے گی، نیگیٹیوٹی ختم کرنی پڑے گی۔ وہ ختم کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا آنے والے دنوں کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے پاس بھاگیں اور ڈھونگیوں اور پکھنڈیوں کے پاس پھنس جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات بنانے کا مقصد جو تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر پاورز موجود ہیں، ہمیں جگانا نہیں آتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، اے بنی نوع انسان، تجھ میں اسرار کے سمندر پوشیدہ ہے مگر تو ان سے ناواقف ہے۔ تو اس لیے ریکی، آپ کے اندر بھی یہ ریکی کی جو پاور ہے یہ پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ بھی دوسروں کو ہیل کر سکتے ہیں، خود ہیل ہو سکتے ہیں، لیکن اسی کے لیے یہ بات ہے۔ اور اس یہاں پر پھر حضرت علی کا قول آپ کے سامنے پیش کروں گا، کرم اللہ وجہ سرکار کا، کہ جس نے خود کو جان لیا اس نے رب کو جان لیا۔ تو کچھ اتنا جان لیں کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، باقی پاورز تو بات کی ہیں۔ پازیٹیوٹی لے کے آئیے، معاف کرنا سیکھیے، مخلوق پر مہربان ہو جائیے، دیکھیے گا کہ کیسی کیسی پاورز آپ کے پاس ہوں گی، اور دنیا کے سلطان آپ کے سامنے جھکیں گے، جو چاہتے ہیں وہ مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو جو میری کہی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس روح کو ویسا ہونا پڑے گا، کیونکہ میں صوفیاء کرام کا ماننے والا ہوں۔ صوفی فقیر پہلے برتن کو صاف کرتا ہے تاکہ ذرا سا بھی اس کے اندر کوئی شک نہ رہے صفائی کے بارے میں، اور پھر اس کے اندر کچھ ڈالتا ہے۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ بہت سے ریکی ماسٹر یا آپ کو میڈیٹیشن سکھانے والے ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں، نہیں، کردار بنانا ہے، کردار ٹھیک نہیں۔ چھوٹی سی بات آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آپ دودھ روز استعمال کرتے ہیں، اور اگر اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے دودھ ڈالا برتن کے اندر، کچھ دیر کے بعد آپ نے گرم کیا، دودھ پھٹ گیا، فوراً پتہ لگتا ہے کہ برتن صاف نہیں تھا، گندگی تھی اس کے اندر۔ بظاہر صاف نظر آ رہا تھا، اور کچھ لوگ دودھ کو اللہ کا نور بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارا پازیٹیو علم جو ہے یہ بھی اللہ کا نور ہے، گاڈ کا نور ہے، ایشور کا نور ہے۔ تو برتن صاف ہوگا تو اس کے اندر جائے گا، پھر ریکی ہیلنگ ماسٹر بھی بنیں گے، پھر میڈیٹیشن کے ایکسپرٹ بھی آپ ہوں گے، پھر اسپرچولیسٹ بھی آپ ہوں گے، اور گائیڈڈ پرسن بھی آپ ہوں گے۔
सुकून ही सुकून आप पाएंगे, चाहे वो किसी भी किस्म की बीमारी हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगी। तो जी, ये था आज का प्रोग्राम। देखिए, हीलिंग जो है वो आपको भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन सबसे पहले सेल्फ नोइंग कीजिए और उसके बाद अपने प्रॉब्लम्स को हल कीजिए आहिस्ता आहिस्ता। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बड़े प्रॉब्लम्स खुद हल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आप खुद शिफायाब हो रहे हैं। वक्त दूर नहीं कि जब आप हर किस्म की टेंशन, परेशानी, बीमारी से निजात पाएंगे। थैंक यू जी। इस हवाले से अगर और कुछ पूछना चाहता है तो वो मैसेज कर सकता है, और अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर की वीडियोस मिलें, और हमारा जो फेसबुक पेज है उसे लाइक कर सकते हैं। आप ट्विटर पे है तो हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी।